نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد قابل صد احترام برادران اسلام، میری ملت نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، آج میں جس پر گفتگو کروں گا وہ ہے امام ابو یوسف اور ان کی بارگاہ میں ایک شخص کا چپ رہنا۔ سماعت فرمائیے، امام ابو یوسف علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کا سوال جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اس کا جواب عطا فرماتے۔ آپ کی برگاہ میں ایک ایسا شخص بھی بیٹھا ہوتا تھا جو کبھی کوئی سوال نہ کرتا۔ ایک دن امام ابو یوسف علیہ رحمت اللہ نے اس خاموش شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھ سے تم نے کبھی کوئی سوال نہیں پوچھا۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ یہ جو شخص خاموش رہتا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے حضور میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے، اگر سورج غروب بھی نہ ہو تو کب روزہ افطار کریں گے؟ یہ سن کر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، تم خاموش ہی رہے تو بہتر ہے۔ محترم حضرات، جو ایسے انسان ہوتے ہیں وہ بن ٹھن کر، پگ شک بن کر، ٹش مش کٹ کر اپنے آپ کو علماء مولوی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں لوگ دیکھیں یہ بہت بڑا آدمی ہے، اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہی حال ہے، آج کل یہی حال ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میں کچھ دن ایک ختم شریف پر گیا، میں نے وہی پرانے کپڑے، وہی پرانی چادر بنی ہوئی تھی، ادھر سے ایک مولوی صاحب بولے، جب محفل ختم ہوگی، ختم شریف مکمل ہوا تو بعد میں کسی نے اعتراض کیا، جی یہ دیکھو یہ مولوی ہیں، نہ ان کے کپڑے ٹھیک ہیں، نہ ان کی پگ ٹھیک ہے، یہ کیسا مول ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، اوے ہم لباس کے محتاج نہیں ہیں، لباس ہمارا محتاج ہے۔ ہمیں کیا ان چیزوں سے، ہم تو اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی گفتگو کرنے والے؟ یہ ہوتی ہے زیادہ زبان، اس کو کہتے ہیں زبان زیادہ چلانا۔ یہ دیکھو جی مولوی صاحب ہیں، ان کے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں، ان کی پگ نہیں ٹھیک ہے، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں جیسا ہوں وہ ٹھیک ہے، تم اپنی مرضی کرو، جاؤ، تمہیں اللہ اور عزت عطا کرے۔ یہ آج کل کے مولویوں کا حال ہے، مولوی پر اعتراض کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج کل مولوی وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی چنگی ہو، پراڈو ہو، گاڑی چنگی ہو، وہ جی علامہ صاحب بھی ہے، مولوی صاحب بھی ہے۔ جو آپ ہم جیسا فقیر انسان، ان کی نظروں میں کیا ہے؟ تو میں تو کہتا ہوں مجھ پر تو مولا کا کرم ہے،
تو حضرت ذی وقار آؤ توجہ کریے، یہ ہوتا ہے زیادہ بولنا، اس سے بچنا چاہیے، سوچ سمجھ کر ویسے ہی ٹانٹا بندہ کرتا رہے، نہ سمجھ نہ بات۔ تو میرے عزیزو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ نہ سمجھ شخص کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے، اور اس کا پردہ بھی ہے۔ انسان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا عقل مند اور کتنا صاحب علم ہے۔ اسی زبان ہی کی وجہ سے بڑے بڑے لیڈر، قائدین اور رہنما ذلیل رسوا ہوتے ہیں۔ وہ جب مجمع میں اپنی زبان کھولتے ہیں تو پھر نہ کہنے کی باتیں کر جاتے ہیں، بلکہ ذلیل رسوا ہو کر انہیں مجبوراً تردید کرنی پڑتی ہے۔ دانش مندوں کا یہ کہنا کہ پہلے تو بول بعد میں میں بولوں، مگر ہم نے اسے الٹا سمجھ لیا۔ ہمارا نظریہ پہلے بولو بعد میں تولو۔ آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے پورے جملے کہہ دیے۔ آج بھائی بہن میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ زبان سے پورے جملے کہہ دیے۔ آج ہم سے رشتہ دار ناراض ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے غلط بات کہہ دی تھی۔ آج سیٹھ اور نوکر میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ سیٹھ صاحب نے زبان سے پورے جملے کہہ دیے تھے۔ آج والدین اور اولاد میں جھگڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ اولاد نے ماں باپ کو زبان سے پورے جملے کہہ دیے تھے۔ آج میاں بیوی کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ زبان سے پورے جملے کہہ دیے۔ برسوں کی دوستیاں، برسوں کی محبتیں، برسوں کے تعلقات، روحانی رشتے، خونی رشتے، محبت بڑے بڑے رشتے، کل تک ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے آج ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان سے پورے جملے کہے تھے۔ یہ سب زبان کی آفتیں ہیں۔ اے کاش ہم اس چیزوں کو سمجھ لیں اور اپنی زبان کو کینچی کی طرح چلانا بند کر دیں۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور فضول بک بک سے پرہیز کریں۔ تو حضرت ذی کا دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائی اور حق سچ سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔